الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و مکرم حاضرین و سامعین، آج 17 محرم الحرام 1448 ہجری اور انگریزی تاریخ 4 جولائی 2026 ہے، اور ہم آج مرکزی جامع مسجد خانسامہ نیا بازار جیل میں موجود ہیں، اور آج ہمارا یہ پہلا پبلک سیشن ہے جس کو ہم لائیو کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد دین اسلام کی سربلندی کے لیے، عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے، عالم اسلام کے اندر پھیلا ہوا انتشار ختم کرنے کے لیے، اور فرقہ پرستی کی لعنت سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہم یہ کاوش کر رہے ہیں۔ اور آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ پورے ملک کے طول و عرض میں ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ احباب کا، ہمارے ساتھیوں کا یہ اصرار تھا کہ ہم ایک ہفتہ وار سیشن بھی کریں، پبلک سیشن کریں، جس میں عام الناس کو دعوت دی جائے اور لوگ حاضر ہو کر اپنے سوالات کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت سے ہم آج حاضر ہیں، اور ہمارا مقصد اس پبلک سیشن سے نہ تو نام و نمود کی طلب ہے، نہ ہی انتشار اور افتراق ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کو توڑنا ہے، بلکہ مسلمانوں کو پہلی صدی کے عقیدے پر واپس لانا اور مسلمانوں کو عقائد اور نظریات کے لحاظ سے متحد کرنا ہے۔ ہم چونکہ پہلی صدی کے مسلمان ہیں، پرانے مسلمان ہیں، فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں۔ ہم نہ فرقہ ہیں، نہ ہی ہم نے فرقہ کبھی بنایا، نہ فرقہ پرستی کے حامی ہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت اہل سنت و جماعت ہیں، اور امت مسلمہ کا کثیر طبقہ ہر دور میں پہلی صدی سے لے کر اب تک اہل سنت و جماعت ہی رہا، اور جتنے فرقے بنائے گئے یا بنے ہیں، اور جتنے فرقے مارد وجود میں آئے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت سے ہی الگ ہو کر ٹوٹ کر بنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی فرقے کا ریکارڈ چیک کریں گے تو آپ کو وہ پیچھے جا کر ان کا ریکارڈ یہ ملے گا کہ وہ سب کیا ہوں گے؟ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اور اب تو میں مرد تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، بل جروح قصاص، زخموں میں کیا ہو جائے؟ قصاص ہوگا۔ لہذا یہ قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے، اور پوری تاریخ عالم میں کبھی بھی کسی عالم دین نے گستاخ رسول کی توبہ کی بات نہیں کی، بھئی وہ گستاخی بھی کرتا رہے، اور یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ صبح ایک بندہ گستاخی کرے، شام کو پھر توبہ کر لے، پھر شام کو ایک کرے، تو یہ دروازہ کھل جائے گا، پھر توہین عام ہو جائے گی۔ اور جیو نیوز نے جو توہین کی ہے، یہ ایسی توہین ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے بھئی ایک ویڈیو بنتی ہے، وہاں پہ پروڈیوسر ہوتا ہے، ایڈیٹر ہوتا ہے، پوری ان کی ٹیم ہوتی ہے، پہلے پوری پلاننگ کی جاتی ہے کہ یہ خبر نشر کرنی ہے، یہ بنانا ہے، یہ سلسلہ بنانا ہے، پہلے پوری پلاننگ ہوتی ہے، پورا اس کا بایو ڈیٹا لیا جاتا ہے، اس کو سب دیکھا بالا جاتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے جو چیک کرتی ہے، پھر وہ پروڈیوسر دیکھتا ہے، پھر وہ ریکارڈ ہوتا ہے، پھر وہ ایڈٹ ہوتا ہے۔ اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی انہیں یہ توہین نظر نہیں آئی، اور بعد میں پھر وہ ڈرامے کے اندر وہ جو کتاب پھینکی جا رہی ہے جس پر مسجد نبی کی
تصویر ہے. تو اصل میں یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اور چھوٹے مرزا صاحب اس مشن کا ایک حصہ ہیں جس میں نہ پہلے کوئی کامیاب ہوا ہے نہ آئندہ کوئی کامیاب ہوگا. میرا سوال ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ شیعہ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور مرزا صاحب ان پہ لعنت بھیجنے کا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعہ نفرت کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب تو شیعہ دیں کہ وہ نفرت کیوں کرتے ہیں. اور وہ صرف حضرت امیر معاویہ سے نفرت نہیں کرتے، وہ تو شیخین قریبین حضرت عمر سے بھی، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت سیدہ عائشہ سے، اور بڑے بڑے صحابہ امہات المومنین سے بھی وہ اس طرح کی ان کا تعلق ہے. اور سوشل میڈیا پر کلپس موجود ہیں، اہل تشیع کے کلپس ہیں جو ان کے مولوی اور ان کے ذاکر وغیرہ کرتے رہتے ہیں. بلکہ ان کے ایک ذاکر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ کفر تک کی بات کی، ان کے کفر کو بھی ثابت کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے. آج بھی ایک شیعہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر جو باقاعدہ اس بات کا چیلنج کرتا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں کہ حضرت ابوبکر مسلمان ہیں یا حضرت عمر مسلمان ہیں، یہ ثابت کریں. تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں. اصل میں تو یہودیوں سے جب یہ دیکھا گیا بھائی یہودی اسلام کو جنگ میں شکست نہیں دے پائے مسلمانوں کو، تو انہوں نے پھر ایک ایسا فرقہ نکالا کہ جو مسلمانوں کے پہلے گروہ جو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ پہلا گروہ ہے، اس کے حوالے سے جو ہیں وہ نفرت پیدا کریں، کیونکہ وہ پہلے ترجمان ہیں اسلام کے. قرآن پاک ہم تک کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ نبی پاک کے بعد صحابہ کے ذریعے. حدیث شریف کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ صحابہ کے ذریعے. اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لے کر ہو جیسے باقی لوگ لے کے رہے ہیں یعنی صحابہ کرام، تو وہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں. اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، یہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہنے والے اصل میں کیا ہیں؟ بے وقوف ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک عظیم صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. آپ کی ابشیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں. اور اسلام سے پہلے تو ظاہر وہ ماحول تھا کہ اس میں جو بھی معاملات تھے پہلے ہوتے رہتے تھے. بعد میں جب سب نے کلمہ پڑھ لیا تو پچھلے معاملے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جو ہے پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے. تو پہلے کا کوئی معاملہ لے کے آنا، یہ تانا دینا کہ وہ یوں تھا تو وہ یوں تھا، تو اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معاملے میں اختلاف ہوا. وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، لہٰذا تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے. اس بنا پر اختلاف ہوا، اور پھر جو درمیان میں اس زمانے کے ڈیمیج ہیز بین ڈن والے لوگ تھے، آج ڈیمیج ہیز بین ڈن والے ہیں تو اس وقت بھی ڈیمیج ہیز بین ڈن والے لوگ تھے، انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان فتنہ انگیزی کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دونوں طرف ہٹ کیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے صلح کی کوشش بھی کی، یعنی اگر حضرت علی مولا علی ان کو مسلمان نہ سمجھتے تو ان سے صلح کرتے. کئی بار یہ کوشش ہوئی لیکن وہ فتنہ انگیزیوں کی بنا پر کامیاب نہ ہوئی، پھر جنگ ہوئی، پھر حضرت علی کو فتح ہوئی. تو ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، موقف حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ صحابی ہیں اس لیے قرآن پاک ان کی جنتی ہونے کی بات کرتا ہے، حدیث پاک میں ان کی تعریف بھی ذکر کی گئی ہے، اس لیے ان کے بارے میں گمان اچھا رکھا جائے گا کہ ان کو بدنیت نہیں سمجھا جائے گا. تو دو پاکیزہ ہستیاں اگر آپس میں جھگڑ پڑیں تو چھوٹے لوگوں کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی. امت مصطفیٰ نے، ائمہ دین نے، علماء کرام نے اس حوالے سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ یہ وہ جنگیں ہیں جن میں ہم شریک نہیں ہو سکے، ہم موجود نہیں تھے. یہ پہلی صدی کے وقت میں اس وقت آپس میں مسلمانوں کی کیا ہو گئی ہیں؟ جنگیں ہوئی ہیں. تو اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا کہ ہم ان میں شریک نہیں ہوئے، لہذا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس حوالے سے کیا کریں؟ زبان اپنی روکیں اور بزرگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. علامہ ابن عساکر نے اس کو نقل کیا حدیث شریف کو، اور ابن ابی شیبہ میں 39,035 نمبر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کے مقتول کے بارے میں پوچھا گیا، مقتولین کے بارے میں، جو جنگ حضرت علی کے درمیان اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی تھی. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ دونوں طرف بندے قتل ہوئے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اور ہمارے مقتول دونوں سب جنتی ہیں. دونوں طرف جو کیا ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. یعنی جو حضرت علی کے ساتھ تھے وہ بھی جنتی
اور جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی کیا تھے، جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہیں، جنتی تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اختلاف ہے وہ بدنیتی پر مشتمل نہیں ہے، وہ اختلاف وقتی طور پر تھا، ایک غلط فہمی کی بنا پر تھا۔ تو دو مسلمان جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو دونوں کی اگر نیت ٹھیک ہو تو پھر کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ گفتگو میں فرمایا ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ قدیم اور کثیر گروہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو اہل سنت کا سب سے پہلا گروہ ہے، اس میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ صحابہ کرام یا ان کی خواتین مختلف مزارات پر جاتی ہوں، منتیں مانتے ہوں، منت پوری ہونے کے بعد چڑھاوا چڑھاتے ہوں، ایک مزار پر مرغا، دوسرے پر بکرا، تیسرے پر چاندی کی زبان۔ تو اس طرح کا رواج اس وقت نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مزار پر گھٹنے کا درد ٹھیک ہونے کا دام کروانا، اور ایک مزار مشہور ہو جانا کہ یہاں آنکھوں کی منت مانیں گے، اس مزار پر کانوں کی منت یا گردہ ٹھیک ہونے کی منت۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس زمانے میں نظر نہیں آتا۔ بڑا زبردست سوال آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم نے جب یہ کہا کہ ہم پہلی صدی کے گروہ ہیں، پہلی صدی سے ہیں، تو صحابہ کرام میں یہ معمول نظر نہیں آتا کہ وہ مزارات پہ جاتے ہوں یا ان کی خواتین جاتی ہوں۔ تو اس حوالے سے مطالعہ کرنا پڑے گا، احادیث کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، کیا احادیث کی کتابوں کے اندر زیارت قبور کا حکم موجود ہے یا نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو جی ہاں، احادیث کی کتابوں کے اندر زیارت قبور کا حکم موجود ہے، بلکہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ یہ مسلم میں بھی ہے، میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی ہے، لہذا تم بھی زیارت کیا کرو۔ یعنی پہلے بند تھی زیارت، تو سب کے لیے بند تھی، جب اجازت ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پاک مومنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے اجازت ملی۔ اچھا، ممانعت کی وجہ کیا تھی؟ مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کفار کی، مشرکین کی قبریں زیادہ تھیں اور مسلمانوں کی قبریں کم تھیں، لہذا کافروں کی قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے، ان کی تعظیم کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے بنا تھا۔ جب مسلمانوں کی قبریں ہو گئیں، ان کے مزارات بن گئے، تو پھر اجازت کیا ہوگی؟ عام ہوگی۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ بھئی قبروں کی زیارت کی اجازت ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا مردوں اور عورتوں کو برابر اجازت ہے، یا عورتوں کو اجازت نہیں ہے اور صرف مردوں کو اجازت ہے؟ تو اس کا بھی خلاصہ یوں ہے، کیونکہ اب لمبی بات تو اتنی ہو نہیں سکے گی، میں خلاصہ ہی بیان کروں گا کہ مردوں کو تو عام اجازت ہے گھر سے باہر نکلنے کی، کیونکہ وہ مرد ہے، وہ بازار بھی جا سکتا ہے، وہ مزار پہ بھی جا سکتا ہے، وہ مسجد میں بھی جا سکتا ہے، وہ عمرے پہ بھی جا سکتا ہے، وہ حج پہ بھی جا سکتا ہے۔ لیکن عورت پردے والی چیز ہے، معزز ہے، نازک ہے، وہ اس کا احترام ہے، اگر وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے گی تو پھر کیا کرے گی؟ پردہ ہو کر پردے سے نکلے گی، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ انہیں حکم ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ جب وہ باہر نکلیں گی، تو گھر سے باہر نکلیں گی تو گھونگھٹ نکال گی، پردہ کریں گی۔ تو عورت کے لیے حکم یہ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اس کا کوئی حفاظت کرنے والا ہو، اس کا کوئی دھیان رکھنے والا ہو، تاکہ اس کی عزت کو کوئی چھیڑ نہ سکے، اور اس کا جو ہے پردہ بھی ہو۔ تو اب بغیر پردے کے، بغیر محرم کے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، محرم کے ساتھ وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علامہ مفتی عبدالقیوم مزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے العقائد والمسائل میں لکھا ہے کہ عورت کو خاوند کے ساتھ، محرم کے ساتھ قبروں کی زیارت کی اجازت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مزارات پر تشریف لے کے جاتی تھیں، ان کے حجرہ اقدس میں حضرت حضور کا مزار شریف ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر کا،
اور ان کے بھائی جامع ترمذی کی روایت کے مطابق ان کے بھائی مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں ان کا مزار تھا، وہاں وہ تشریف لے کے جاتی تھیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اشعار پڑھے باقاعدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر مکہ مکرمہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر تھی، تو اس کی زیارت کے لیے وہ گئیں۔ اور باقی یہ کہنا کہ بھائی صحابہ کرام مزارات پہ نہیں جاتے تھے، تو بالکل صحابہ کرام جاتے تھے مزارات۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ تھے کن کن کے صحابہ کرام رضوان اجمعین کے دور میں تو داتا صاحب نہیں تھے نا، تو وہ داتا صاحب کے مزار پہ کیسے جائیں گے؟ خواجہ صاحب کا مزار نہیں تھا تو خواجہ صاحب کے مزار پہ کیسے جائیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت مزار کون سا موجود تھا، تو اس وقت کائنات کا سب سے بڑا مزار مدینے والی سرکار کا موجود تھا، تو اس میں یہ موجود ہے ابن ابی شیبہ میں، سنن دارمی کے اندر 92 نمبر روایت ہے 92، اور دیگر روایات ان کا سب کا خلاصہ یہ کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی صحابہ کرام مزار پہ جاتے تھے، حضور کے قبر شریف پر جاتے تھے، اور بارش نہیں ہوتی تو پھر حضور کی مزار پر گئے، قحط پڑ گیا پھر بھی حضور کی مزار پر گئے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے جا کے پوچھا کہ بارش نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ حضور کے روضے پہ جاؤ اور اس جو چھت ہے اس پر سوراخ کر دو، جب قبر شریف اور آسمان کے درمیان کوئی حائل نہیں رہے گا تو بارش برس پڑ سی۔ اس سے یہ ثابت ہو کہ صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، وہ مزارات، حضور کا ہی تو مزار شریف تھا اس وقت، تو جانا تو تھا، خیر تو وہ جاتے بھی تھے۔ اور منت کی بات آپ نے کی، بے منتیں ماننا، تو بھائی منت کا سوال یہ ہے کہ منت کہاں سے آئی ہے؟ کیا منت کا ثبوت قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے؟ حدیث شریف میں منت کے احکام ذکر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ تو وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نظرٍ فإن اللہ یعلم، اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم اللہ کے رسم میں خرچ کرتے ہو یا جو کچھ منت مانتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو منت ماننا مشروع ہے، جائز ہے، اس کی کچھ شرائط کے ساتھ کہ منت جس کی مانی جا رہی ہے اس کی کچھ قیود اور حدود ہیں، کہ غیر شرعی منت نہ ہو، مشرکانہ قسم کی منت نہ ہو، کوئی ایسی چیز کی منت نہ مانگے جس میں خدا رسول کی نافرمانی کا ذکر ہو، یہ کچھ شرائط ہے نا۔ اور اسی طرح ایسی چیز منت نہیں مان سکتا جس کا پورا کرنا گناہ میں شامل ہو۔ جائز کام کی جائز طریقے سے منت مانی جا سکتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی منت کا ذکر قرآن پاک میں ہے جو انہوں نے مان لی تھی، لہذا منت ماننا جب ثابت ہے تو اب صحابہ کرام یا صحابیات کا سارے احوال تو ذکر نہیں ہوئے کہ وہ صبح لے کر شام تک ان کا کیا معمول تھا، اور ہر صحابی کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ تو کسی نے لکھا نہیں، لیکن جب جواز ثابت ہوگا تو عمل بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی کسی مزار پر کسی شفا کے لیے تو کسی مزار پر کسی، اب صحابہ کرام بھی جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا حضور کی برگاہ میں آتے تھے، آنکھ نکل گئی ہے تو حکیم کے پاس نہیں گئے، حضور کے پاس آئے ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو حکیم کے پاس نہیں گئے، سرکار کے پاس آئے ہیں، حضور نے بھی آنکھیں بھی ٹھیک کی ہیں، ٹانگ بھی ٹھیک کی ہے، ایسا ہی ہے، یہ تو ثابت ہے نا۔ ایک مقام پر بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حکیم ہوتا ہوں، یہ تو ڈاکٹر کا حکیم کا کام ہے، جراح کا کام ہے، اس زمانے میں جو بھی ہوں گے ظاہر زخم کا علاج کرنے والے لوگ تو ہوں گے نا اس وقت، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کیوں آتے ہو، حضور نے کیا کیا؟ شفا عطا کی اللہ کی عطا کردہ معاملے سے۔ تو منت پہ جانا، مزارات پہ جانا جب تک وہ شرعی حدود میں ہے، کہ مثلا ایک جگہ پہ آپ دیکھیں جی، آپ ایک لمحے کے لیے مزارات کو سائڈ پہ رکھیں، لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، فلانا ڈاکٹر آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، آنکھ والا اس کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے وہ دل کا ماہر ہے تو دل کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاتے ہیں، ہاں جی۔ اب ہمارا مسئلہ تھا، میرا اپنا مسئلہ تھا، مجھے فنگس کی پرابلم تھی پاؤں کے اندر، یہ وضو کرنے کی وجہ سے پانی انگلیوں میں رکتا ہے تو وہ فنگس بن جاتی ہے، تو ہمیں بھی ہمارے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ اس کے پاس جائیں۔ پوری دنیا آج بھی اپنے معاملات کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جاتی ہے، تو لہذا جہاں پہ تجربات سے بھی یہ مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ڈاکٹر ایک ہی قسم کے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے اندر مشہور ہوتا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں شفا ہے یا اس کے بعد آرام ملتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے مزارات ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی تجربات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلاں بندہ گیا تھا، اس نے دعا مانگی تھی یا اس نے نظر مانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، تجربات سے یہ بات ثابت ہے، تو یہ ثابت ہو جائے تو لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ معروف ہو جاتا ہے کہ وہاں یار اولاد کے لیے وہاں فلاں مزار پہ جاتے ہیں یا اس کے لیے فلاں مزار پہ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی شرعی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ رکھیں، یہ میں بلکہ کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عمل
جو شریعت نے منع نہیں کیا اور شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا نہیں، قرآن و سنت کے خلاف نہیں، عقلی طور پر عملی طور پر محال بھی نہیں، اور شریعت کے کسی قاعدے کلیے سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب مثلا، ہم تو ان کا ہی نام لیں گے، وہ ہر اتوار کو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک بندوں کو بلاتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، پھر آخر میں چائے اور سموسے کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی سوال کیا کہ صحابہ کرام نے اتوار والے دن کسی کو بلایا ہے؟ دن بھی مخصوص کیا ہے، ٹائم بھی مخصوص کیا ہے، حتیٰ کہ چائے اور سموسہ بھی ہماری دیگیں نہیں ہضم ہوتی ہیں، اپنی چائے سموسے نہیں نظر آتے، ہماری دیگ نظر آتی ہے نا، چاول ہے، تو بھائی جہاں سے تمہارے چائے سموسہ ثابت ہے وہیں سے ہماری دیگ بھی ثابت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، تو ہر عمل کے لیے صحابہ سے ویریفائی نہیں کرائے کہ کوئی عمل ہے تو صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس زمانے میں صحابہ کرام کی ضرورت نہیں تھے، وقت کا تقاضا نہیں تھا، وقت کی ضرورت نہیں تھی، تو صحابہ کرام نے نہیں کیے۔ آج ہم کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے، وقت کی مصلحت کی ضرورت ہے، لہذا صرف یہ دیکھنا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جائز کام کیا جائے گا، ناجائز کام سے رکا جائے گا۔ گفتگو میں فرمایا ہے کہ نماز وہ والی ادا کی جائے جو سب سے بڑے گروہ کی نماز ہے۔ اس میں پھر یہ سوال ہے کہ جو سب سے بڑا گروہ ہے اہل سنت و جماعت، اس کے 4 بڑے فقہی آگے برانچیں آ جاتی ہیں، حنبلی، مالکی اور حنفی وغیرہ جو ہیں، تو وہ تو پھر اس میں نماز کے سارے طریقے موجود ہیں، رفع یدین والا بھی اور رفع یدین کے بغیر بھی، ہاتھ ناف سے اوپر، ہاتھ ناف سے نیچے اور ہاتھ کھول کر بھی مالکیوں میں کچھ موجود ہے، تو پھر وہ آپ کی بات میں کیسے مطابقت آپ ہوگی؟ نے بالکل درست سوال کیا ہے کہ اہل سنت جماعت کے 4 امام ہیں، آنکھیں کاری ترتیب میں ہے، انا امامہ 4 جی میں ترتیب فضیلت ہے 4 11 کے 12، ابو حنیفہ وچ امامہ اعظم افضل اول، پھر مالک تے پھر شافی پھر احمد بن حنبل۔ 4 امام ہیں، 4 کی ریسرچ دنیا کے سامنے موجود ہے۔ سب سے زیادہ جس ریسرچ پر عمل ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی، یعنی چھوٹے مرزا صاحب بھی مانتے ہیں کہ 70% مسلمانوں میں وہ مسلمان ہیں جو کیا ہیں؟ احناف ہیں، حنفی ہیں۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ بھئی پرانی نماز پڑھنی ہے تو اس سے مراد ائمہ 4 والی نماز ہوگی، اور ہمارا مخاطب تو پاکستان کا مسلمان ہے، جو یہاں پہ ٹوٹل کون لوگ بستے ہیں، یعنی ہم جن سے مخاطب ہیں نا وہ تو عمومی طور پر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، اردو دان ہے نا، تو وہ سارے حنفی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شافی بھی ہے تو ہمیں اس سے کوئی پرابلم مسئلہ نہیں کہ وہ ایک ریسرچ پر عمل کر رہا ہے، ایک امام کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہمارا خطاب ان لوگوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے مرزا صاحب جیسے بندے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں، یہ لولی لنگڑی نماز ہے، یہ قادیانی والی نماز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو خود پڑھتے ہیں وہ ایک کھول کر پڑھتے ہیں اور ایک باندھ کر۔ ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی ایک بندہ ایک حدیث لے کر آئے، چھوٹے مرزا صاحب ضعیف حدیث ہی لے آئے ہیں، ہم تو جو پیش کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ان کے نزدیک ضعیف ہو جاتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ضعیف ہی لے ہو ایک، جس میں یہ ثابت ہو کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے اور ایک نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے۔ صحابہ میں سے کوئی ایک شخص ضعیف روایت لے کر آئے کہ انہوں نے ایک نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی اور ایک کھول کے پڑھی ہو۔ تابعین میں سے کوئی ایسا شخص کہ جس طرح اس ترتیب سے یہ پڑھتے ہیں کہ فجر کی کھول کے پڑھی باندھ کے، ظہر کی کھول کے، عصر کی باندھ کے اور مغرب کی پھر، تو ایک نماز کو اس طرح پڑھنا، یہ تو کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ان کا کام ہے انتشار پیدا کرنا۔ ہمارا اصل ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو ہمیں چیلنج کرتے ہیں، ہماری نماز پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارا مخاطب شافی نہیں، ہمارا مخاطب حنبلی نہیں، ہمارا مخاطب مالکی نہیں، ہمارا مخاطب چھوٹے مرزا صاحب یا غیر مقلدین ہیں جو صرف اپنی نماز ثابت کرتے ہیں اور اپنے علاوہ سب نمازوں کو رد کرتے ہیں۔ لہذا ہمارا جو ہم پرانی نماز کہتے ہیں تو ہم وہ نماز کہتے ہیں جو اس علاقے میں لوگ پڑھتے تھے اور اس علاقے میں رائج ہے اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اس کے لیے ہم نے مسائل نماز احادیث سیاستہ کی روشنی میں 63 احادیث سیاستہ سے پیش کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے
تو یزید کے ساتھ جو رشتہ بنتا ہے، کیا اب یہ کہا جائے گا کہ اس کے اتنے ظالمانہ اقدامات کے بعد وہ رشتہ قطع ہو چکا ہے؟ اچھا حضور، گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل دباؤ میں نہ آئیں، آپ جو سوال کرنا چاہیں آپ کریں، ہم آپ کو یہ ہم نے اوپن سیشن رکھا ہے، اور اس میں کوئی چیز اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے پلانٹڈ نہیں ہے، ریڈی میڈ نہیں ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کی پرچیاں ساری ریڈی میڈ ہوتی ہیں، وہ پہلے جمع کر لیتے ہیں، ہم نے تو اوپن رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم شرارت والے بندے کو موقع نہیں، شرارت یا انتشار کرنے والے کو سائل سوال کر سکتا ہے جب چاہے، اس میں لیے ہم اوپن پورے ملک میں جاتے ہیں، یہاں بھی یہی ہے مسئلہ، انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے سوالات بھی ہیں وہ بدنیتی پر بھی مشتمل نہیں ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ محض کنفیوژن کی وجہ سے ہیں یا لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ آپ بالکل اپنے ذہن شریف سے نکالیں کہ بھئی آپ کو ہم دباؤ کا معاملہ کریں گے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی بچے جو نوجوان ہیں ان کو موقع مل جائے، انشاءاللہ ٹائم نکالیں گے تو آپ کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، انشاءاللہ ہر سیشن میں آپ موجود ہوں گے۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کو یوں میں بڑا مختصر انداز میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہم نے جب یہ کہا کہ حضرت سیدہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں، تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے نا، تو حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں، تو ہم نے دونوں طرف رشتہ بتایا ہے، اور اس رشتے کا جو لحاظ ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، یزید پلید کے لیے نہیں ہے۔ وہ یزید نے جو نقصان کیا یا یزید نے جو کام کیے ہیں وہ اسے کوئی بھی وہ صحابی کا بیٹا اسے یہ فائدہ نہیں دے رہا، لیکن وہ والد صاحب بھی تو صحابی ہیں نا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا فتح مکہ کے موقع پر، اتنا بڑا شرف دیا ہے۔ تو ہم یزید کو بالکل فیور نہیں دیتے، اور الحمدللہ یزید کا جتنا رد اہل سنت کرتے ہیں اتنا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا جس دلیری سے ہم کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کا رد کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان تک نہیں جانا چاہیے، یا یہ ہے کہ بھئی حضرت امیر معاویہ کے دفاع کرتے کرتے یزید کی دفاع میں نہیں داخل ہونا چاہیے۔ یہ حدود ہیں جو قائم ہیں، اور یہ حدیں ہم نے امام حسن اور امام حسین سے سیکھی۔ امام حسین نے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح رکھی، ان کا احترام کیا، تو ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، تو ہم بھی اس کی بیعت نہیں کرتے، نہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ایک تو آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قدیمی ہے، ایسے تو علماء دیوبند بھی یہی کہتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ایسے اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں۔ تو اب اس ٹائم جو سچویشن چاہ رہی ہے، کنڈیشن چاہ رہی ہے، کیونکہ اب تو دیوبندی بھی بہت بڑی تعداد میں ہے، اسی طرح شیعہ بھی، تو اس میں وحدت کیسے ہوگا؟ یہ آپ سے سوال ہے مودبانہ، اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس میں روشنی فرما دیں۔ ہم نے شروع میں یہ کہا کہ ہم قدیمی مسلمان ہیں اور کثیر بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیوبندی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی قدیم ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں قدیم ہیں۔ ہم آپ کو غیر جانبدارانہ طور پر اختیار دیتے ہیں کہ آپ ایک ہفتہ لے لیں، آپ نے سوال کیا ہے، آپ ایک ہفتہ لے لیں، ایک ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ پاکستان میں جیلم میں رہتے ہیں، آپ جیلم کے اندر جتنے مولوی موجود ہیں دیوبندیوں کے، ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ دیوبندی ہیں، تو آپ نے نسب، جو آپ کا نسب ہے، والد، دادا، پردادا، لکڑ دادا، پیچھے تک جو نسب ہے، اس میں بھی سارے دیوبندی ثابت کرنے ہیں۔ مطلب یہ ہمارے عبداللطیف جیلمی صاحب ہیں جن کا ادارہ آج کل یہاں پہ موجود ہے، یہ قاضی مظہر حسین صاحب کے ساتھ تھے، چکوال والے جو ہیں۔ قاضی مظہر حسین صاحب کے والد گرامی کا نام ہے مولانا کرم الدین دبیر صاحب، جو کہ اہل سنت تھے، مزار پہ جاتے تھے، میلاد بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم ہے، ایک ہفتے میں صرف آپ نے مجھے ایک بندہ پیش کرنا ہے جو یہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں اور میں نسل در نسل دیوبندی ہوں 14 صدیوں سے، اور ایک اہل حدیث لے کر آنا ہے جو یہ کہے کہ میں 14 صدیوں سے کیا ہوں، نسل کے اعتبار سے اہل حدیث ہوں، یا ایک بندہ اہل تشیع لے کے آنا ہے جو یہ کہے کہ میں 14 صدیوں سے اہل تشیع۔ یہاں جتنے اہل تشیع ہیں ان سب کا نسب یہ ہے کہ پیو دادا ان کا باپ دادا سنی تھا۔ آپ خود کیا تھے پہلے؟ آپ نے خود مجھے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نقشبندی ہیں، ایسے ہی نا، موڑا شریف سے بیعت ہیں یا کہیں سے۔ تو ساروں کا یہ ریکارڈ ہے، میں نے آج تک جتنے بندوں سے بات کی ہے، چھوٹے مرزا صاحب پہلے کیا تھے، 35 سال تک سنی بریلوی تھے نا، میلاد والے، مزار والے، اور پوری دنیا میں انالیسس کر دیں۔ طارق جمیل صاحب کا آپ نے کہا، طارق جمیل صاحب کے والد پہلے کیا تھے،
وہ خود انہوں نے ختم درود اور سارا کیا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے تلمبا، آپ گئے ہوں گے. جتنے لوگ ہیں دیوبند کے عالم ہوں یا اہل حدیث کے عالم ہوں، ہم کسی سے لڑنے کے قائل نہیں. ہم تو مطلب ہے کہ دلیل کی زبان بولنے والے لوگ ہیں. ایک بات یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ اسلام پہلی صدی میں آیا نا، تو چھوٹے مرزا صاحب نے خود کہا کہ صحابہ والی عقیدت اگر کسی میں ہے تو وہ اہل سنت بریلویوں میں ہے، خود مانتے ہیں وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ عقیل غربی صاحب اہل تشیع کے بڑے جید عالم ہیں، آپ سے ملاقات ہے ان کی. تو آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ بھئی نبی پاک کی بعثت سے لے کر حضرت عمر سے 800 سال تک ایران کا مذہب. اور پھر پہلے عالم ہیں ان کے علامہ ہلی، جو ہلا عراق سے آئے اور انہوں نے ایران میں اہل تشیع کو پروموٹ کیا اور پھر لوگ شیعہ ہوئے. یہاں جتنے سادات ہیں یا جتنے بھی اہل تشیع ہیں اس وقت، ان کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ ان کا پیو دادا باپ دادا پہلے کیا تھا. تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلیل خود ہے، یعنی یہ معاشرہ اس کی دلیل ہوگا. تو صرف آپ کے پاس ٹائم ہے 1 ہفتے کا، آپ نے مجھے ایک بندہ صرف دینا ہے بھئی جو 14 صدیوں سے، اور میں آپ کو اپنا 14 صدیوں کا نسب کا ریکارڈ پیش کروں گا. جب سے ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں. باقی آپ کا جو سوال ہے کہ بھئی اتحاد ہونا چاہیے، تو اتحاد کی سب سے بڑے داعی بھی ہم ہیں اور اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہم کو ہے، کیونکہ یہ جتنے لوگ ہم سے جدا ہوئے، اگر یہ سارے سنی رہتے فرقے نہ بنتے تو اتحاد ہونا تھا نا. اگر دیوبندی نہ بنتے، اہل حدیث نہ بنتے، شیعہ نہ بنتے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں نہ ہوتی تو اتحاد ہونا تھا نا. تو سب سے پہلے اتحاد اس نے خراب کیا جو جدا ہوا. ایک گھر میں 7 بھائی رہتے ہوں اور 7 کے 7 اکٹھے رہ رہے ہوں ماں باپ کے ساتھ، اور 2 بھائی کہیں کہ بھائی ہم نے امی ابو کے ساتھ نہیں رہنا، امی جی تسی بھی شے کو نہیں، ابا جی تسی بھی شے کو نہیں، تو اساں تواڈے نال رہنا نہیں، الگ ہو جائیں، گھر توڑ دیں، اتفاق ختم کر دیں، الگ ہو کے رہنا شروع کر دیں، اور پھر شور بھی کریں کہ ابا بھی نہیں ٹھیک، اماں بھی نہیں ٹھیک، برا بھی باقی ٹھیک نہیں. حالانکہ وہ بیچارے ابا بھی اور اماں بھی اکٹھے رہ رہے ہیں اور باقی 5 بھائی بھی اکٹھے رہ رہے ہیں. یہ 2 الگ ہو کے شور بھی کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ 2 کام کر دے ہو، نالے وکھرے ہونے ہو، نالے رولے باندھے ہو. اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دیوبندی نہ دیوبند الگ ہوتا، دیوبند پہلے کیا تھا؟ دیوبند مدرسے میں میلاد ہوتا تھا، اس کی زمین دینے والا میلاد بناتا تھا. دیوبند کے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کتاب کا نام ہے کلیات امدادیہ، فیصلہ ہفت مسئلہ میں میلاد شریف کے بارے میں لکھا کہ فقیر خود بھی کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور جب کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے تو لطف پاتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، اس کتاب کے اندر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، مدد کیجئے میرے نبی. دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی قصائد قاسمیہ مدد مانگ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. امیدیں ہیں لاکھوں مگر بڑی یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار. بھائی ان تو امیدیں بڑیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے کہ میرا شمار مدینے کے کتوں میں ہو. امیدیں ہیں لاکھوں مگر بڑی یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار. جیوں تو ساتھ تیرے سگانے حرم کے میں پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینے کے مرغ و مار. بھائی اگر میں زندہ رہوں تو میں تیرے حرم کے جو سگ ہیں، کتے ہیں، ان کے ساتھ پھرتا رہوں، اور اگر مر جاؤں تو مجھے مدینہ شریف کے چیلیں اور کوے آ کے کھانا شروع کر دیں. مدد کر اے کرم احمدی کہ نہیں ہے تیرے سوا قاسم بے کس کا کوئی حامیوں کار. مدد کر اے کرم احمدی، مدد مانگ رہے ہیں کہ اے کرم احمدی یعنی حضور اسلام سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں کہ آپ کے سوا قاسم نانوتوی کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو مدد مانگتے رہے، وہ قصیدے لکھتے رہے، وہ میلاد مناتے رہے، بعد میں آ کے انہوں نے الگ ہو کے اپنا نظام بنایا. تو اس لیے ساری دنیا کی اکثریت آپ یہ بھی چیک کریں انٹرنیٹ پر، یمن والے مسلمان کون سے مسلمان ہیں جو میلاد مناتے ہیں، جو مزار والے ہیں. ترکی والے مسلمان کون سے مسلمان ہیں؟ جو مزار والے ہیں، جو میلاد والے ہیں. انڈونیشیا والے، فلسطین والے، مصر والے، شام والے، عراق والے، ایران والے مسلمان بھی، سنیت وہاں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، مزار بھی ہیں. اسی طرح جہاں چلے جائیں گے آپ کو مزار بھی ملے گا اور میلاد بھی ملے گا. اعلیٰ حضرت ساری دنیا نہیں گئے، ساری دنیا میں ایک ایک بندے کو مل کے مزار اور میلاد کا قائل نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کا وہی عقیدہ تھا جو ساری دنیا کا تھا، لہذا یہ میچ کرتا تھا. اس لیے زیادہ مسلمان کون سے ہیں؟ یہ ہیں. اتحاد کا فارمولہ یہ ہے، پہلا فارمولہ کہ مسلمانوں کو دعوت دیں اور کہیں فرقہ پرستی ختم کریں اور جماعت میں واپس آ جائیں. صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے. لہذا ہم اپنے اس چینل کے تھرو سے تمام فرقوں کو دعوت دیتے ہیں اور فرقوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ واپس آ جائیں، جہاں سے چلے تھے واپس آئیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ جب سب ایک فکر کے ہو جائیں گے تو امن قائم ہو جائے گا. دوسرا حال، اگر آپ واپس نہیں آنا چاہتے
देवबंदी कहते हैं हम वापस नहीं आते, अहले हदीस कहते हैं हम वापस नहीं आते, छोटे मिर्जा साहब कहते हैं मैं नहीं वापस आना। तो कम अज कम इतना करें कि अपने मौक़िफ़ पे रहें और दूसरे के मौक़िफ़ को छेड़े नहीं। आज मुझे यहाँ पे सेशन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हमें छेड़ा जाता है? सारे फिरकों की बका इसमें है कि वो हमें छेड़ते हैं, हमारे अकायद पर हमला करते हैं। छोटे मिर्जा साहब की तो रोजी रोटी सारी इसी से चलती है कि वो बुजुर्गों पर ज़बान दराजी करें और या के बारे में बुरा भला कहें, आले सुन्नत जमात के अकायद और नज़रियात पर हमला करें। तो उनको कहें कि आप जो नज़रिया बना चुके हैं उस पर अमल करें। शिया भी हमारे लोगों को दावत देते हैं जी, वो आसफ अलवी साहब कहते हैं प्लीज़ जी आप हम अहले सुन्नत से गुजारिश करते हैं वो हमारी महफिलों में आएँ, मजलिसों में आएँ। और दूसरे शहनशाह नकवी साहब कहते हैं भाई मैं कहता हूँ शिया सुन्नी कहलवाएं, शिया अपने आप को कहना शुरू कर दें और सुन्नी अपने आप को शिया कहना शुरू कर दें और उनको बुलाएं। ये जितने बंदे उनके पास आज भी हैं वो पहले हमारे थे, और अब भी अगर कोई उनको वो बढ़ाना चाहते हैं तो वो हमारे बंदे ही। तो हमें छेड़ना छोड़ दें। क्या करते हैं हम? आज भी दिफाई पोजीशन में आके बात करते हैं, अपने ऊपर होने वाले इल्जामात का जवाब देते हैं। अभी तक मिलाद साबित कर रहे हैं, मज़ार साबित करते हैं कि वो मज़ार पे एतराज़ करते हैं। छोटे मिर्जा साहब ने हरजा सराई की गुंबद खतरा गिराने की बात की। ऐसे उम्मत में इत्तेहाद होगा या इंतशार होगा? तो दाई कौन है जो ये कहता है कि जैसा पहली सदी से बना था बना रहे मज़ार शरीफ? तो लिहाजा फार्मूला ये है कि कम से कम इतना करो कि कोई दूसरे के ऊपर गाली गलोच न करे, कोई दूसरे से लड़े नहीं, अपना इल्मी मौक़िफ़ अच्छे तरीके से अपने लोगों के सामने रखें। और ज्यादा मसला है तो लोगों को छेड़ने के बजाय जिस का काम है उसी को साजे। अगर छोटे मिर्जा साहब समझते हैं कि ये मसला हल करना है तो आज ये जेलम है भाई। अगर फितना जेलम से उठा है तो जवाब भी जेलम से, मर्ज अगर जेलम से उठा है तो दवाई भी जेलम से, मरीज अगर जेलम का है तो हकीम भी जेलम का ही है। इसलिए हम मौजूद हैं, वो अपना मसला हल करना चाहें तो हम उसके लिए मौजूद हैं। मज़ार के हवाले से आपने बात की तो सोशल मीडिया के ऊपर छोटे मिर्ज़ा साहब के जो साथी हैं वो ये हदीस को स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे अमारत का लफ्ज़ है और कब्र के ऊपर अमारत बनाने का जो है वो उससे मना किया गया है। तो आप मज़ार को ये कहते हैं कि ज़ियारत करने वाली जगह है, लेकिन वहाँ पर तो अमारत लिखा हुआ है, तो अमारत मना की गई है, लिहाजा आपका मौक़िफ़ जो है वो सही नहीं है। तो इस हवाले से बता दें कि क्या अमारत का लफ्ज़ है और अरबी में जो लफ्ज़ है उसका असल मतलब क्या है? हाँ जी, ये जो हदीस शरीफ पेश की जाती है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर इमारत बनाने से मना किया, तो वो लफ्ज़ बिना है। क्या लफ्ज़ है जी? बिना अलल कब्र मना है। बिना का माना होता है कि जब आप कोई इमारत बनाते हैं तो उस इमारत को या दीवार को बनाने से पहले आप नहीं बनाते हैं। पंजाबी में जिसको बुनियाद कहते हैं, हमारे यहाँ एरा कहते हैं, किसी ज़बान में नहीं कहते हैं। तो दीवार को बनाने के लिए पहले वो ज़मीन के अंदर खोदा जाता है, जिसको क्या कहते हैं अरबी ज़बान में बिना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात से मना फरमाया कि कोई बंदा जब कोई इमारत बनाना चाहे, कमरा बनाना चाहे, दीवार बनाना चाहे, तो उसकी जो बुनियाद है वो कब्र के ऊपर ना रखे कि कब्र के ऊपर दीवार बना दें, कब्र के ऊपर पिलर बना दें, कब्र के ऊपर वजन रख दें, ये मना है। और ये बात अगला हिस्सा है उससे जाहिर हो रही है। ये हदीस पाक मुझे निकाल के दें कि हुजूर ने क्या किया, कब्रों पे मना किया बैठने से। अगला हिस्सा है कि बैठने से मना किया है। अगला हिस्सा समझा रहा है कि जिस तरह कब्र के ऊपर बैठना मना है, इस तरह कब्र के ऊपर इमारत बनाना भी, दीवार बनाना भी मना है। यानी ऐन कब्र के ऊपर ये कब्र हो और उसके ऊपर क्या कर दी जाए, जैसे आजकल पुराने कब्रिस्तानों को मसमार करके उसके ऊपर रोड बना देते हैं, उसके ऊपर सोसाइटियां बना देते हैं। तो ये चीज़ क्या है शरीयत में, असल में मना ये था। बल्कि एक और हदीस जो छोटे मिर्जा साहब भी बयान करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि ये इससे बेहतर है कि बंदा अंगारों पर बैठ जाए कब्र के ऊपर बैठने के बजाय। अंगारों पे बैठना ज्यादा आसान है कब्र के ऊपर बैठना। अच्छा, ये कब्र के ऊपर बैठने से मना क्यों किया जा रहा है? कि कब्र वाले का एहतराम है, मट्टी का तो एहतराम नहीं ना, साहिबे कब्र का एहतराम है, मुसलमान जो मदफून है। अब आते हैं कि जिस माना में वो लेते हैं कि भाई ये कहते हैं कि कब्र के ऊपर इमारत मना है तो आप इमारत बनाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, मैंने एक बच्चे से कहा कि मुझे ये बताओ कि सबसे पहला मज़ार जो है वो कहाँ बना है। वो मुझे कहता जी आप बताएं। मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला मज़ार शरीफ जो है वो मदीना शरीफ में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है वो कहाँ पे है। अब इसको बड़ी तवज्जो से सुनेंगे, आप दिल में जगह देंगे और इल्मी और तरची और ताकीकी बंदा बन के आप सुनेंगे तो समझ आएगी कि सबसे पहला मज़ार कहाँ पे बना है। पहली सदी में हुजूर अलैहिस्सलाम का जब आपका विसाल शरीफ हुआ तो आपकी कब्र शरीफ वहां बनाई गई जहां हजरत आयशा का हुजरा है। हजरत आयशा के हुजरे के अंदर आपका कब्र शरीफ बनाई गई। तो मज़ार किसको कहते हैं? कब्र के ऊपर जो इमारत होती है उसको क्या कहते हैं? मज़ार कहते हैं। तो सहाबा कराम ने इत्तिफाकी तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ अंदर बनाई,
हुजरा आयशा की 4 दीवारें थी, ऊपर छत था, वो ऊपर बिल्कुल इमारत थी। अगर कब्र के ऊपर इमारत का ये माना होता जो ये समझते हैं, तो सहाबा कराम इमारत के अंदर कब्र कभी भी ना बनाते। क्योंकि जब मैंने ये कहा तो ये कहते हैं जो पहले से बना हुआ था मज़ार, इमारत पहले से बनी हुई थी। मैंने कहा ठीक है, अभी आइंदा हम अपने बुजुर्गों का मज़ार पहले बना लेंगे। भाई पहले इमारत बनी हुई हो या पहले कब्र बनी हो, फर्क तो कोई नहीं ना, दोनों सूरतों में इमारत तो ऊपर ही होनी है। पहले बंदा इमारत बनाए बाद में अंदर कब्र बना दे, या पहले कब्र बना दे बाद में ऊपर क्या बना दे, तो बात एक ही नहीं है। तो सहाबा कराम में से किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा कि ये तो हुजूर ने मना किया था तो आप कब्र के अंदर बना रहे हैं, बल्कि जब हम ये बताते हैं कि भाई हुजूर का तो मज़ार शरीफ बना और सहाबा कराम ने इमारत के अंदर बनाया, तो कब्रों के ऊपर इमारत मना होती तो सहाबा क्यों बनाते? तो छोटे मिर्जा साहब इसका जवाब ये देने की कोशिश करते हैं कि जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, उनकी वो जामिया तिरमिज़ी है, यानी जामिया तिरमिज़ी नहीं है, जामे तिरमिज़ी है। उन्हें आज तक ये भी नहीं पता कि किताब के ऊपर जो नाम लिखा हुआ वो कैसे पढ़ना है। तो कोई बंदा इतनी मेहरबानी करे कि उन्हें ये पैगाम पहुंचा दे, बे खुदा का वास्ता है जामिया तिरमिज़ी ना पढ़े, जामे तिरमिज़ी पढ़े। कम से कम उनके जो मुंह बोले शागिर्द हैं उनका नाक न खराब हो। ठीक है जी। भाई जामे तिरमिज़ी में हदीस है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ, सहाबा कराम में इख्तलाफ था, कोई कहते थे जन्नतुल बकी में बनाई जाए, कोई कहते थे कहाँ बनाई जाए। फिर सहाबा कराम में से अक्सरियत ने यह कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान है जहाँ नबी का विसाल होता है वहीं पे क्या बन जाती है, कब्र। तो चूंकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का विसाल अंदर जो है आयशा में हुआ था, इसलिए मजबूरी थी कि अंदर ही कब्र शरीफ बनाना थी। मैंने कहा आप इसका भी जवाब हम पेश करते हैं कि पहली बात तो यह है कि अगर अंदर वहीं भी बनाने की जरूरत थी, इमारत की जरूरत तो नहीं रह गई थी, और मना थी, तो उन्हें क्या करना चाहिए था, इमारत को शहीद कर देना चाहिए था, और सिर्फ क्या रहना चाहिए था, कब्र शरीफ रह जाती। भाई हज़रत आयशा तो वहां पर रहती नहीं थी ना, वो तो वहां पर रैश वजीर नहीं थी। लिहाजा सहाबा कराम पहले उस कमरे को, हुजरे को मिसमार करते, फिर वहां पे क्या बनाते, हुजूर की कब्र शरीफ। लेकिन सहाबा कराम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मजीद ये मसला हुआ कि छोटे मिर्जा साहब ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि नबी का विसाल तो जहाँ पे होता है तो वहाँ पे कब्र बन जाती है, क्योंकि नबी पाक का विसाल हज़रत आयशा के हुजरे में हुआ, लिहाजा कब्र वहाँ पे बनी है। तो हम कहते हैं वहाँ पे सिर्फ एक कब्र नहीं है हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ, बल्कि 2 कब्रें और भी हैं। और वो कौन सी हैं? हजरत सिद्दीक़ अकबर की और हजरत उमर की। सादैन का किरान है पहलुए माह में, झुरमट किए हैं तारिक तजल्ली कमर की है, महबूबे रब्बे अर्श हैं इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है। ठीक है जी। तो ये 2 मज़ार और भी हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब फौत हुए उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे हुजूर के पहलू में दफन किया जाए, और हज़रत उमर का जब विसाल हुआ तो उन्होंने भी ख्वाहिश की जाहिर की विसाल से पहले कि मुझे कहाँ दफन किया जाए, हुजूर के पहलू में। और सहाबा कराम ने उनकी कब्रें अंदर बनाई और वो ऊपर इमारत मौजूद थी। किसी एक सहाबी ने नहीं कहा कि आप कब्र कि अंदर इमारत के अंदर कब्रें बना रहे हैं, चलो नबी पाक की बन गई तो ये क्यों बनाते हैं, इस इमारत को पहले मिसमार करो, इमारत की तो अब जरूरत ही नहीं रह गई थी। लेकिन सहाबा कराम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये बुखारी शरीफ 1390 नंबर रिवायत है जो आपको हम सुनाने लगे हैं कि भाई मुझसे जब किसी ने ये सवाल किया था कि भाई चलो ये तो साबित हो गया कि भाई बना हुआ था, तो आप साबित करें कि बाद में किसी ने इसको बनाया भी हो, सहाबा कराम ने या ताबीन ने पहली सदी में इसको बनाया भी हो। तो ये बुखारी शरीफ 1390 नंबर है, 1390। गालियां देने के बजाय नंबर नोट करें, बुरा भला कहने के बजाय नंबर नोट करें। आप हमें गालियां देते हैं, हमें सवाब मिलता है, हमें अजर मिलता है। हम छोटे मिर्जा साहब के मुंह बोले स्टूडेंट से, हम हदीस पढ़ते हैं, आप कहते हैं डैमेज एज बिंडान। हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, आप कहते हैं बाबित शाही को नहीं। हम नबी पाक का फरमान पेश करते हैं, आप कहते हैं बाबित शाही को नहीं। नहीं, हम आपके सामने कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, और आप आगे से क्या करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं। इस हदीस को नोट करें जिससे ये साबित होगा बुखारी शरीफ के अंदर के सहाबा कराम ने बाकायदा वो मज़ार शरीफ तामीर भी किया। 1390 1390 है। लम्मा सकत अलैहिमुल हाइत फी ज़माने वलीद इब्न अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाइही फबदत लहुम कदमुन फवज़ियू वज़न्नु अन्नहा कदमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु ज़ालिका हत्ता क़ाल लहुम उर्वतु ला वल्लाहि मा हिय कदमुन नबिय्य मा हिय इल्ला कदमु उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में ये फैसला हुआ कि मस्जिद नबी शरीफ की तौसी की जाएगी और अज़वाज मुताहरात तय्यबात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना के मज़ारात को, हुजरे हैं, उनको शहीद करके मस्जिद नबी में शामिल किया जाएगा। सारे हुजरे गिरा दिए गए। उसके साथ क्योंकि कच्ची दीवार वाला कच्ची दीवारें थी ना, सब हुजरों की कच्ची दीवारें थी, कच्चे छत थे, तो वो साथ हुजूर का जो मज़ार शरीफ का हुजरा है वो भी मिला हुआ था। तो जब साथ वाले की दीवार गिरी तो इसकी भी साथ में दीवार गिर गई। अब दीवार गिर गई थी, सहाबा ताबीन ये कहते कि चलो अब गिर ही गया है तो अब क्या करें, इसको तामीर न करें। लेकिन अखज़ू फी बिनाइही,
انہوں نے اس کی بنا بنانا شروع کر دی. ہاں بنا سے کیا مراد ہے؟ نہیں ہے، بنیاد ہے، عمارت نہیں ہے. اخذوا فی بنائہ، اس کو جو وہ روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمارت بنانے سے منع کیا تو وہ بنا کا لفظ ہے. وہ بنا کا لفظ بخاری میں 1390 سے ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی حجرہ مبارک مزار شریف والی عمارت کی وہ گری تھی دیوار، تو صحابہ نے کیا بنائی؟ تابعین نے بنا بنائی. بنا بناتے بناتے کھود رہے تھے نا، تو اندر سے ایک قدم مبارک ظاہر ہو گیا. تو سب ڈر گئے کہ یہ نبی پاک کا قدم شریف تو نہیں. لیکن حضرت عروہ بن زبیر آئے جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے آگے قدم مبارک کو دیکھا، فرمایا یہ حضور کا قدم شریف نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا قدم شریف ہے. ٹھیک ہے جی. پھر دیوار بنائی گئی، عمارت بنائی گئی اور اس کو پکا کیا گیا. پہلی صدی میں وہ حجرہ تھا جی، جس کی دیواریں بھی کچی تھیں، جس کا چھت بھی کچا تھا. آج تک وہ موجود ہے. کتنی صدیاں گزر گئی ہیں؟ 14 صدیاں. 1450 سال گزر چکے ہیں. وہ کچی عمارت، کچی دیواریں اور کچا چھت آج تک موجود ہے. اور بعد میں مغل آئے ہمارے علاقوں میں، اور مغلوں نے کیا کیا؟ قلعے بنائے اپنے اپنے. ہمارے ہاں قلعہ موجود ہے نا، روہتاس. آپ وہاں جائیں گے، آپ دیکھیں گے دیواریں بڑی بڑی مضبوط دیواریں بنائیں گی، لیکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کمرے ٹوٹ گئے ہیں. مان سنگھ کی حویلی دیکھیں، چھت بھی نہیں ہے، دیواریں بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ بڑی بڑی مضبوط دیواریں ہیں. انجینئر آج کا حیران ہوتا ہے، اتنے زبردست قسم کے انجینئر جو بنانے والے تھے. مغلوں کے جو قلعے ہیں وہ پہلے بنے، نبی پاک کی مزار پہلے بنا ہے، پہلے بنا ہے نا. صدیوں کا فرق ہے. اور مغلوں کے قلعے ہیں وہ سنبھالے نہیں گئے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، ویران ہو گئے، اجڑ گئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف پہلی صدی سے مسلمانوں نے سنبھال کے رکھا ہے، اس لیے آج بھی موجود ہے. ورنہ اگر بندہ اپنے دادے کے مکان کی حفاظت نہ کرے نا، پوتا، تو دادے کا مکان کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ امت وہ ہے جو مزار بنانے والی ہے، گرانے والی. اس لیے صحابہ نے بھی وہ مزار جو گر گیا تھا اس کو دوبارہ کیا کیا؟ تعمیر کیا. یہ بخاری شریف 1390 ہے. اس کا جواب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب ہے ہی کوئی نہیں، خاموشی ہے. لہذا شور شرابے سے تو فائدہ کو نہیں. ہماری دعوت ہے کہ شور شرابے کے بجائے، چیخنے چلانے کے بجائے، اور نام رکھنے کے بجائے، چگے لگانے کے بجائے، ناک پھلانے کے بجائے تحقیق اور علم کی طرف آئیں. مسلمانوں کا نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے؟ ایک احادیث سنی جید علماء کرام سے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا نظام حکومت محفوظ نہیں تو آپ کے پاس نیچے کوئی بھی ادارہ محفوظ نہیں. تو قرآن اور سنت قیامت تک کے معاملات کی رہنمائی کرتا ہے بے شک. تو آج دور حاضر میں ہم کیسے امام حسن کے مشن، امام حسین کے مشن کو وانی اقتدار میں دیکھیں، اور جو یزید کے مشن والے ہیں، باطل مشن والے ہیں، ان کو ہم کیسے پرکھیں؟ کیونکہ نظام حکومت کا معاملہ ہے. اسلامی نظام حکومت سے مراد عدل و انصاف اور مبنی حکومت ہے، جس کا تصور یہ ہے کہ بھئی حکومت اصل میں اللہ کی ہے. حکومت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. حکم اس کا، نظام اس کا، اور نظم بھی اسی کا ہے. انسان اس کا نائب ہے، اس کا بندہ ہے. حکمران زمین پر اس کا سایہ قرار پاتے ہیں کہ وہ اس کے عطا کردہ طاقت سے لوگوں پر کیا کرتے ہیں؟ نظام بناتے ہیں. لہذا مسلمانوں کا نظام حکومت ہر دور میں یہی رہا کہ جسے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ آیا اقتدار میں تو اس کی ذمہ داری ہے، قرآن پاک میں ہے کہ وہ نظام زکوٰۃ قائم کریں، نماز کا نظام قائم کریں، عدل و انصاف کا نظام قائم کریں اور انصاف کو قائم کریں. اور ایسا عظیم معاشرہ ہے کہ جس میں صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں ہیں بلکہ غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، انہیں بھی رہنے کا حق حاصل ہے اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ. تو لہذا یہ نظام ہونا چاہیے اور عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور اس کے لیے کاوشیں بھی ہونی چاہیے، کوششیں بھی ہونی چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اسی وجہ سے تھی کہ وہ نظام کی تبدیلی چاہتے تھے. یزید نظام بدل رہا تھا، یزید سنت کی جو ہے وہ ترک کرنے پر مشغول تھا. اس لیے امام حسین یہ چاہتے تھے کہ ایسا بندہ اگر حکمران بنے گا جو سنت پر خود عمل نہیں کرتا، خود نماز نہیں پڑھتا، خود اچھے کام نہیں کرتا، تو لوگوں پر اس کا برا اثر پڑے گا. جب حکمران گانے والوں کو ایوارڈ دیں گے، جب حکمران کھیل کود پر پیسے لگائیں گے، فضولیات پر پیسے لگائیں گے، اس کے برعکس علم پر، تعلیم پر، تحقیق پر، ریسرچ پر اور عمل پر، تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے کوئی نظام نہیں بنائیں گے تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ بدامنی پیدا ہوگی. لہذا اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، اور علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی عوام کو اس حوالے سے بھی ایجوکیٹ کریں کہ اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچہ کیا ہے، جو عدل پر مشتمل ہے، جو انصاف پر مشتمل ہے، جو خوف خدا اور تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عرض یہ ہے کہ کچھ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے نماز جنازہ ادا نہیں کی اور وہ
تخت نشینی اور خلافت کے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، جبکہ حضرت علی نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو اس کا بہترین جو جواب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، جنہوں نے اپنے جان و مال سے آپ پہ جو ہر چیز نچھاور کی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرماتے ہی وہ اس چیز میں یا نماز جنازہ میں وہ شرکت نہ کرتے؟ جزاک اللہ۔ ایران کا جو لیڈر جو ہے ابھی ان کا نماز جنازہ آج ادا ہو رہا ہے، کتنے عرصے کے بعد؟ یہ چونکہ ایران کے مذہب والوں کا ہی سوال ہے نا، تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی 2-2.5 مہینے کے بعد انہوں نے جنازہ ادا کیا اور ان کا جانشین دفن ہونے سے پہلے منتخب ہو گیا۔ پہلے انہوں نے خامنئی صاحب کو دفن کیا یا پہلے جانشین بنایا ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ وہ شریک نہیں ہو رہے جنازے میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ان سے سوال کریں گے کہ خامنئی کا پہلے جنازہ پڑھاتے ایک تو 2.5 مہینے تک آپ نے انہیں رکھا، نہ منہ دکھایا نہ کوئی اور کوئی چیز دکھائی۔ ہمارے بابے تو جاتے ہیں تو چہرہ دکھا کے جاتے ہیں، پتہ ہے جی، چہرہ سامنے۔ ہمارا بابا لاہور میں آیا تھا اور اس نے دکھایا چہرہ دنیا کو، صبح سے لے کر شام تک لوگ زیارت کرتے رہے اور اس کی رونق میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ نے انہیں فریز کر کے رکھا اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو اب دفنانے کی ٹھان ہی لی ہے، تو پہلے دفنانا چاہیے تھا نا کہ پہلے جانشین بنانا چاہیے تھا؟ تو جواب اب یہ ہوگا کہ بھائی جانشین بنانا ضروری تھا، ورنہ ملک میں بدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک کوئی جس ملک کا کوئی سرپرست نہ ہو، سربراہ نہ ہو جس قوم کا، وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا جنازے سے پہلے ضروری کام کیا ہے کہ اس قوم کا کوئی سرپرست مقرر کیا جائے، کوئی حاکم، کوئی خلیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ حضرت صدیق اکبر پر اعتراض کرتے تھے، آج انہیں خود یہ کرنا پڑا، یہ کام انہیں خود کرنا پڑا کہ بھئی سرکار کا وصال ہوا اور پوری قوم جو ہے، پہلے تو یہ اتنا بڑا شدید صدمہ تھا صحابہ کرام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ بھئی لوگ دیوانے ہو چکے تھے، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، اتنا بڑا صدمہ تھا۔ سرکار دو عالم سب سے بڑے اللہ کے محبوب ہیں، ان کی جدائی کتنا بڑا صدمہ تھا، کیا پوزیشن تھی۔ تو اس وقت جس شخصیت نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ کہتے ہیں سب روئے لیکن وہ نہیں روئے، کہ اگر میں بھی رو پڑتا تو پھر مجھے کون چپ کراتا۔ تو وہ امت کو سنبھالنے والے، سہارا دینے والے تھے۔ لہذا صحابہ کرام نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ اس سب سے پہلے خلافت میں خلیفہ کا انتخاب ہو جائے، پھر شورا کے ذریعے خلافت کا کیا ہوا جی، انتخاب ہوا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ حضور کا تو جنازے کی، حضور تو نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ کا تو جنازہ اس طرح نہیں ہوا کہ بھئی امام آگے اور پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں، بلکہ درود شریف بھی آگے لوگ پڑھتے تھے، تو سارے آگے پڑھتے تھے۔ سب سے آخر میں جب حضرت صدیق اکبر نے آگے پڑھ دیا، اس کے بعد پھر کسی نے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، نائب رسول ہیں، لہذا اس وقت امت میں سب سے افضل شخص یہی ہیں۔ جب انہوں نے حضور پر آ کے درود شریف پڑھ دیا ہے اب دوبارہ، تو ظاہری اعتبار سے یا شکل کے اعتبار سے اس کو جنازہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا جنازہ پڑھا جاتا، وہ تو درود شریف ہی پڑھا۔ اسی لیے تو انہوں نے کیا کیا، پہلے اس کی بات کی ضرورت تھی، لہذا اسی لیے بعد میں آپ دیکھ لیں کہ منکرین زکوٰۃ، ختم نبوت کے منکر اور کتنے فتنے اٹھے، اور صدیق اکبر نے ان کو سنبھالا، سارا مضبوط کیا۔ تو لہذا یہ ایک جینون چیز ہے کہ اگر ایک گھر میں بھی کوئی بندہ، گھر کا سرپرست بھی جب دنیا سے چلا جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو گھر والے بڑے بزرگ پہلے کیا کرتے ہیں، سرپرست کا بڑے بھائی کو کہتے ہیں بھائی تو ہن بڑا بھائی، ہن اس تو بعد والد صاحب تو بعد تو گھر سنبھالنا۔ تو یہ اس کی ایک فطری ضرورت تھی۔ باقی یہ کہنا کہ انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، آج میں ایک اہل تشیع ایک مولوی کا کلپ سن رہا تھا کہ یہ حدیث اہل سنت کو وجود کو ختم کر دیتی ہے، کہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی روایات موجود ہیں کہ پہلے دن ہی بیعت کر لی، لیکن اگر تیری پیش کردہ روایت کو کہیں کہ 6 مہینے بعد کی تھی تو کر لی تھی، 6 مہینے کے بعد بھی کر لی تھی، اور تم نے ابھی تک نہیں کی۔ مولا علی نے 6 مہینے کے بعد کی اور تساں علی تک نہیں کی تھی۔ جب مولا علی نے کر لی ہے تو آپ کو بھی کر لینی چاہیے۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ہمارا یہ پبلک سیشن جس میں دینی اسلام کے متعلق، عقائد سے متعلق سوالات ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کے انتشار کو ختم فرما، امت مسلمہ کو ایک عقیدے، ایک نظریے پر متحد فرما۔ یا الہ العالمین، دشمنان اسلام کو اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہ فرما، مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ فرما، ہم سب کو ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ جتنے ہمارے دیکھنے سننے والے مسلمان ہمیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، یا اللہ جس کے دل کے اندر جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، اس کو دور فرما، جو حاجت ہے اس کو پورا فرما۔ ہم سب کو ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم لا مان لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔